بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آپ سے مخاطب ہوں آج ایک بری خبر کے ساتھ کہ عوام پر جو مہنگائی کا پہلے ہی مہنگائی سے پسی ہوئی عوام ہے، پہلے ہی عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے اور عوام بڑی مشکل کے ساتھ گزر اوقات کر رہی ہے، لیکن ان مشکلات میں اضافہ کیا گیا۔ اضافہ کیسے ہوا؟ آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اچانک پریس کانفرنس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 35 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں بھی 35 روپے کا اضافہ کیا گیا۔ نارملی یہ قیمتوں میں رد و بدل ناظرین یکم تاریخ کو کیا جاتا ہے یا پھر فورٹنائٹلی یعنی کہ 2 ہفتوں بعد 15 تاریخ کو یہ رد و بدل ہوتا ہے، لیکن آج وزیر خزانہ صاحب نے 3 دن پہلے ہی جو ہے وہ اتوار کے دن انہوں نے اپنا بھی آرام خراب کیا اور جو ہے وہ ٹی وی پر آ کر اچانک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا۔ اور یہ اضافہ ہی جو ہے وہ اس پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ ناظرین جو اس کا اطلاق ہے، جو یہ نئی قیمتیں لاگو ہوں گی، وہ آج سنڈے 29 جنوری کو دن 11 بجے سے اس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ بھی جو ہے اس کا بھی انتظار نہیں کیا گیا کہ ان کا اطلاق جو ہے وہ 1 فیب سے جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اب آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کو کن معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مہنگائی کی صورتحال کیا ہے، عوام جو ہے وہ کس حد تک پریشان ہے اور ایک عام آدمی جو ہے اس پر کتنا بوجھ جو ہے وہ آلریڈی ڈالا گیا ہے، اور ایک عام آدمی کتنی مشکل سے جو ہے وہ اپنے گزر اوقات جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اپنے بچوں کی فیسیں، بجلی کے بل دیکھ لیں اور روزمرہ معاملات کی اشیاء خورد و نوش جو ہے وہ دیکھ لیں۔ کبھی آٹا دستیاب نہیں ہے تو کبھی چینی دستیاب نہیں ہے، کبھی جو ہے وہ بجلی کی بھاری بلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو کبھی گیس نہیں آ رہی۔ تو ان مشکلات میں اضافہ کے لیے آج پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سے جو ہے وہ ایک بار پھر عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اب ناظرین، یہ اضافہ جو ہے وہ تاجروں کی طرف سے بھی مسترد کر دیا گیا ہے اور جو ٹرانسپورٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی یہ اضافہ مسترد کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں میں، اپنے گاؤں میں جانا ہوتا ہے تو انہیں جب وہ نکلتے ہیں تو بسوں پر تو انہیں نئے کرایوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نئے کرائے تو بڑھ جاتے ہیں، نئے کرایوں کے ساتھ اضافہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی ہیں، چاہے 4 ماہ بعد ہوں، 6 ماہ بعد ہوں، تو کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ جو ہے وہ بسوں کے کرایوں میں، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی جو ہے وہ ٹرانسپورٹر کریں اور حکومت اس کو انشور کرے کہ اگر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے تو پھر اس کا جو ریلیف ہے، اس کا جو اثر ہے وہ عوام تک پہنچے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے ناظرین کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم جو ہے وہ نئے پاکستان میں ہیں، کیا ہم پرانے پاکستان میں ہیں، یا کوئی اور پاکستان جو ہے، کوئی اور نعرہ، کوئی اور بیانیہ کے ساتھ جو ہے ہم اس تمام صورتحال کو فیس کر رہے ہیں۔ جب نیا پاکستان تھا، تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو نہ صرف ڈالر بے قابو تھا بلکہ مہنگائی بھی بے قابو تھی اور عوام کی مشکلات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ کوئی نئے پروجیکٹس، کوئی نئی ویژن نہیں نظر آ رہا تھا۔ عمران خان صاحب پر جو ہے وہ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ ان کے پاس نہ تو کوئی ویژن ہے، نہ کوئی جو ہے وہ کوئی پروجیکٹس ہیں، اور نہ ہی ان کے پاس عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی ایسی چیز ہے جس سے عوام کو ریلیف مل سکے۔ لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، 13 جماعتی اتحادی حکومت کے کارکنوں نے جو ہے وہ رہنماؤں نے خوشی کا اظہار کیا جب عمران خان صاحب کی حکومت کو جو ہے وہ تحریک اعتماد کے ذریعے ختم کیا گیا۔ عوام کو ایک ہوپ ملی کہ شاید اب تجربہ کار لوگ جو ہے وہ برسر اقتدار آئیں گے۔ میاں شہباز شریف جن کی شہرت جو ہے وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جو ہے وہ سامنے آتی ہے اور وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بنے تو ان پر خاصی تنقید کی گئی کہ ڈالر بے قابو ہو رہا ہے، مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی۔ تو اس کے بعد وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے وہ پاکستان لایا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب تشریف لائے اور ایک امید نظر آئی کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار بڑے تجربہ کار وزیر خزانہ ہیں ملک کے، تو وہ ایک عوام کو ریلیف جو ہے وہ دیں گے۔ انہوں نے آ کے بار بار اعلان بھی کیے کہ اب ڈالر جو ہے وہ 200 تک آئے گا، 200 سے نیچے آئے گا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی اور مہنگائی بھی کنٹرول جو ہے وہ کر لی جائے گی۔ لیکن جو IMF کی ایک لٹکتی تلوار جو ہے پاکستان کے سر پر تھی، پہلے تو یہ کہا گیا کہ ہم IMF کو ڈیل کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔
آپ کے علم میں ہے کہ IMF کی جو شرائط ہیں ان پر عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے حکومت کو خاصی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے. عوام کو جو ہے مختلف مسائل کا سامنا ایک طرف، لیکن حکومت کو معاشی چیلنجز کا بھی سامنا ہے، حکومت کو مہنگائی کا بھی سامنا ہے، حکومت کو IMF کی کڑی شرائط کا بھی سامنا ہے. وہ کڑی شرائط جو ہے وہ حکومت یا حکومتی وزراء نے پوری نہیں کرنی. وہ کڑی شرائط جو ہے وہ اس کا بوجھ جو ہے وہ پاکستانی عوام نے برداشت کرنا ہے. ان کڑی شرائط کے تحت جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہونا تھا. ان کڑی شرائط کے باعث بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہونا ہے. ان کڑی شرائط کے باعث جو ہے وہ پاکستان کو مختلف سیکٹرز میں جو ہے انیشیٹو لینے ہیں اور مختلف سیکٹرز میں جو ہے وہ قیمتوں میں بھی اضافہ ہونا ہے. تو اس کا سارا بوجھ کون برداشت کرے گا؟ IMF کی شرائط جو کڑی شرائط تھیں، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے دور میں یہ معاہدہ ہوا اور اس حکومت کو جو ہے مجبوراً جو ہے وہ اس پر عمل درآمد کرنا پڑ رہا ہے. لیکن حکومت نے یہ تمام شرائط جو ہے وہ عوام کو پاس آن کرنی ہے، تو اس کا سارا بوجھ جو ہے عوام نے برداشت کرنا ہے. اب آپ نے دیکھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو اس کا سارا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا. گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو اس کا سارا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا. مہنگائی ہوگی تو اس کا اثر عوام پر پڑے گا، ایک عام شخص پر پڑے گا جس کی 20-30 ہزار 50 ہزار سیلری ہے. ایک سیلری پرسن کے لیے اس دور میں گزارا کرنا کتنا مشکل ہے، یہ ایک عام شخص ہی صرف جان سکتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر کے لیے روزمرہ اشیاء کی خریداری کے لیے بازار جاتا ہے تو اس کی جیب میں کتنے پیسے ہوتے ہیں، اس کی سیلری کے پیسے کب ختم ہوتے ہیں اور اس کو کیسے گزارا کرنا پڑتا ہے، یہ صرف وہی شخص جان سکتا ہے جو اس ساری صورتحال کو فیس کر رہا ہے اور اس ساری صورتحال کو برداشت کر رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پہلا مرحلہ ہے ناظرین کہ 31 جنوری کو IMF کی ٹیم پاکستان پہنچ رہی ہے. IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں گے جو 9 فروری تک یہ ٹیم یہاں پر رہے گی. وزیر خزانہ صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور دیگر اعلیٰ حکام سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور ان ملاقاتوں کے بعد، ان ڈائلاگ کے بعد جو ہے وہ جو قسط ہے IMF کی اسے جاری کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا. IMF کی قسط سے لنکڈ ہیں ساری چیزیں، جیسے کہ وزیر اعظم نے بھی چند دن پہلے اقرار کیا کہ جب قسط ملے گی تو پھر سارے جو امداد ہیں، جو پروجیکٹس کے لیے اعلانات کیے گئے ہیں مختلف ممالک کی طرف سے، وہ بھی آنا شروع ہو جائیں گی. تو پھر اس سے جو ہے عوام کی مشکلات میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈالر کی اڑان جو ہے وہ کہاں تک جا رہی ہے، سونے کی قیمتیں جو ہیں وہ کہاں تک پہنچ چکی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ کہاں تک پہنچیں گی. ابھی تو یہ پہلا اضافہ ہے، اس کے بعد کتنا اضافہ ہوگا یہ صرف وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ جو شرائط سامنے آ رہی ہیں ناظرین، جو IMF کی ٹیم پاکستان پہنچ رہی ہے، اس سے لگ رہا ہے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان جو ہے وہ آنے والا ہے. مہنگائی کے طوفان کے ساتھ عوام کی مشکلات میں اضافہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال میں جو اینڈ یوزر ہے، جس پر سارا بوجھ پڑے گا وہ صرف عوام ہی ہے. وہ میں ہوں، آپ لوگ ہیں، یا آپ سے جڑے ہوئے باقی لوگ ہیں کہ جنہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. حکومت جو ہے وہ کیا پلان کرتی ہے؟ کل مریم نواز شریف صاحبہ بھی پاکستان پہنچیں اور انہوں نے آ کے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ پاکستانی عوام کے ساتھ رہیں گی اور پاکستانی عوام کے ساتھ رابطے میں رہیں گی اور ان کی مشکلات میں کمی کے لیے اپنا رول پلے کریں گی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بار بار جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کرتے ہیں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بار بار عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کرتے ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب جب بھی میڈیا سے بات کرتے ہیں، جب بھی اپنے جو ہے وہ لیڈرشپ سے بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے عوام کو ریلیف دینے کی بات کرتے ہیں. لیکن ساری صورتحال میں عوام کو ریلیف کیسے ملے گا، حکومت کے پاس کیا پلان ہے اور جو ہے وہ کن سیکٹرز میں یہ ریلیف ملے گا، چونکہ جو صورتحال ہے اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ شاید عوام کو مزید مہنگائی کا بوجھ برداشت کرنا پڑے. IMF کے ساتھ کیا ڈائلاگ ہوتے ہیں، آگے آنے والے دنوں میں جو ہے وہ عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. IMF کی ٹیم کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ان سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.